اچھا مولانا صاحب، کہا جاتا ہے کہ ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب تھا، اور اس انقلاب کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ ایرانی انقلاب کو اگرچہ اسلام کے نام پر درآمد کیا گیا، اور جب ایرانی انقلاب آیا 1979 میں، اس وقت نعرہ بھی یہی لگایا گیا، لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ، اور پوری دنیا نے یہی سمجھا کہ شاید یہ کوئی اسلامی انقلاب ہے۔ لیکن اس اسلامی انقلاب کی حقیقت اس وقت سامنے کھلی جب اس انقلاب کے بعد اہل تشیع کے عقائد پہ مشتمل وہ کتابیں جو 1400 سال سے مخفی تھی، وہ عقائد جو 1400 سال سے سینہ بسینہ چل رہے تھے یا اہل تشیع کے اپنے حلقے تک محدود تھے یا ان کی اپنی کتابوں میں محدود تھے، ان کتابوں کے مختلف زبانوں میں تراجم کیے گئے، مختلف زبانوں میں تراجم کروانے کے بعد انہیں پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ ان کتابوں میں اہل تشیع کے اصل عقائد موجود تھے جو پوری دنیا کے سامنے اس وقت کھلے جب ایرانی انقلاب آئے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ختم نبوت، زکوٰۃ، پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ سب و شتم، اسلام کی بنیادوں پہ کاری ضربیں، یہ ساری چیزیں اس وقت سامنے آئیں جب ایرانی انقلاب برپا ہوا، پوری دنیا میں یہ کتابیں تقسیم کی گئی، اور پوری دنیا سے مسلمانوں کا رد عمل جب سامنے آیا، لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ لگانے والے، خود کو امام کہلانے والے خود ساختہ امام خمینی جب ایران کا پہلا آئینی دستور تیار کیا، تو اس پہلے آئینی دستور میں اس نے یہ شق رکھی کہ ایران کا سربراہ شیعہ اثنا عشری عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی دوسرے مسلک یا کسی دوسرے مذہب کا کوئی آدمی، کوئی سنی یا کوئی دوسرا آدمی ایران کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ صرف سربراہ ہی نہیں، تمام کلیدی عہدے جتنے بھی ہیں ان کے جتنے بھی سربراہان ہوں گے، جتنے بھی عہدے ہوں گے مختلف محکموں کے، ان تمام محکموں کے تمام عہدوں پہ اہل تشیع ہی فائز رہ سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا مسلک یا کوئی دوسرا مذہب رکھنے والا ان عہدوں پر نہیں آ سکتا ہے۔ صحیح۔ لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ اگر اس نعرے میں حقیقت تھی تو انقلاب آ جانے کے بعد یہ تفریق کیوں کی گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اسلامی انقلاب تھا، دنیا میں اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے، سنی مسلمان ایران میں کس حال میں رہ رہے ہیں؟ اس وقت بھی وہ وہاں پر 35% ہیں، 35% سنی مسلمان اس وقت وہاں پر انتہائی قسم پرسی کی حالت میں۔ حالت ان کی یہ ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اپنی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایران کا انقلاب اسلامی انقلاب ہے تو مسلمانوں کو وہاں پر مسجد بنانے کی اجازت کیوں نہیں؟ مسلمان وہاں سر عام نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مسلمان وہاں پر اپنے عقائد کا پرچار نہیں کر سکتا ہے، وہاں کے کلیدی عہدوں پر کوئی سنی مسلمان فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایران کا انقلاب اسلامی انقلاب تھا
تو مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں کیوں ہیں وہاں پہ؟ مسلمانوں کو اپنے عقائد کے پرچار کی اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ تو اسلامی انقلاب کے نام پر ایک دھوکہ کیا گیا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ، اور مغربی طاقتوں کے بل بوتے پر ان کے کندھے پہ سوار ہو کے خمینی نے ایران میں انقلاب برپا کیا، جو 100% یہودی سوچ کا عکاس ہے۔ اس کے پیچھے یہودی سوچ کار فرما ہے، یہودیت کا تیار کردہ ایک ڈرامہ ہے جس کا کردار خمینی بنا ہے، اور خمینی نے اسلام کے نام پر یہودی انقلاب برپا کیا ہے۔ آج ایران میں جو پروٹوکول یا جو تحفظ یہودیت کو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں۔ بظاہر مرگ بر اسرائیل کے نعرے آپ کو اہل تشیع کے زبانوں پر نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے ایک ہے۔ کبھی اسرائیل ایران پہ یا ایران اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اندر سے ایک ہی ہیں۔ اسرائیل ایران یہ دو بھائی ہیں، ان کی آپس کی محبتیں ہیں۔ یہودیوں کو ایران کے اندر وہی پروٹوکول دیا جاتا ہے جو پروٹوکول وہاں کی شیعہ رہنماؤں کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایران کے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنا یہ سراسر ایک زیادتی ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اور بدقسمتی سے پوری دنیا میں جو پیغام اسلامی انقلاب کے عنوان پر ایران کا گیا، لوگوں نے اسلام کی وہ تصویر دیکھی ہے، پھر اپنے ذہن میں وہ اسلام رکھا ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایرانی انقلاب کے اثرات پوری دنیا پہ ہوئے، اور ایران انقلاب کے بعد ایرانی آرام سے بیٹھے نہیں ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا اپنے ایران کے ساتھ ارد گرد میں جتنے ممالک ہیں جن کی سرحدیں ایران کے ساتھ ملتی، ان کے ساتھ پاکستان بھی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ایران نے اپنا پیسہ لگا کر، لوگ خرید کر، انقلاب ایران کے صرف 1 سال بعد پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی۔ ایک عام سادہ مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اس کا معنی کیا ہے؟ فقہ جعفریہ کو نافذ کرنے کی تحریک۔ اگرچہ بعد میں آپس کے اختلاف میں یہ جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک تحریک جعفریہ بنی، ایک تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی۔ ایک کے لیڈر اب ساجد نقوی صاحب ہیں اور دوسرے کے لیڈر حامد موسی صاحب ہیں، لیکن اسی ایرانی انقلاب کو پاکستان میں درآمد کرنے کے لیے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی گئی یہاں پہ، اور پھر انہیں سپورٹ کیا گیا، ہر طرح کی سپورٹ انہیں مہیا کی گئی، افرادی قوت بھی دی گئی، مال بھی دیا گیا، پیسے سے بھی نوازا گیا، اور سب سے زیادہ خطرناک اسلحہ بھی دیا گیا۔ اور اسی اسلحہ اور اسی مال کے بلبوتے پہ اپنی افرادی قوت استعمال کر کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے ایرانی انقلاب کو دعوت دی پاکستان میں۔ جنرل موسیٰ کے دور میں کوئٹہ میں اہل سنت پہ جو مظالم ڈھائے گئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اہل سنت کی پاسداران انقلاب ایرانی کوئٹہ میں داخل ہوئے، اہل سنت کی گرلز کالج میں، وہاں پہ جو ناروا سلوک اہل سنت کی مسلمان بہنوں کے ساتھ کیا گیا، راستے میں جب پولیس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پولیس کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلا گیا، اور نعرے لگائے گئے کہ ایران کے راستے میں جو آئے گا اس کے ساتھ یہ اشر ہو۔ اور اس میں جنرل موسیٰ
جو خود ہزارہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، وہ شامل تھا، اس انقلاب کو درآمد کرنے کی کوشش میں وہ شامل تھا۔ اسی انقلاب کے درآمد کرنے کی ایک کڑی یہ تھی کہ جنرل ضیاء کے دور میں پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر کے اہل تشیع نے اپنے 2 بڑے مطالبے منظور کروائے۔ لانگ مارچ کی دھمکیاں بھی دیں، پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اسلامیات شیعہ بچوں کے لیے الگ کروائی، سنی بچوں کے لیے الگ، اور دوسری مرتبہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار دلوایا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ پاکستان میں جب کسی بھی بینک میں بندہ اکاؤنٹ کھلواتا ہے، وہاں پر اپنی رقم رکھتا ہے، تو سال کے بعد اکاؤنٹ سے زکوٰۃ خود بخود کٹ جاتی ہے جی۔ لیکن اگر اپنے نام کے ساتھ جعفری لکھ دیں، خود کو شیعہ ظاہر کر دیں یا خود شیعہ ہوں، تو اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کٹتی۔ زکوٰۃ سے خود کو مستثنا قرار دلوایا کہ زکوٰۃ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں، ہمارے اسلام کا رکن نہیں ہے۔ شیعہ بچوں کے لیے اسلامیات الگ کروائی کہ ہمارا اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کے اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، انہوں نے اپنا الگ اسلام متعارف کروایا۔ اب اگر شیعہ بھی مسلمان ہے، سنی بھی مسلمان ہے، تو اسلامیات شیعہ بچوں کے لیے الگ کیوں ہے، سنی بچوں کے لیے الگ؟ جیسا آپ دیکھ لیں، اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کے لیے الگ مضامین شامل ہیں، لیکن اسلامیات نان مسلموں کے لیے الگ نہیں، اسلامیات مسلمانوں کے لیے ہوتی۔ اگر شیعہ بھی مسلمان، سنی بھی مسلمان ہیں، تو بتائیں کہ وہ زکوٰۃ سے ایک کہتا ہے کہ میرے اسلام کا رکن نہیں، اور ایک کہتا ہے رکن ہے، اور دونوں کے ہاں دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی اسلام کے رکن کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر یا تو سنی خارج ہو گئے یا شیعہ خارج ہو گئے۔ جو اسلام میں ایک رکن کا اضافہ کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو ایک رکن کو کم کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ضمنی بات ہے۔ ایرانی انقلاب کے اثرات پوری دنیا میں درآمد کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے اہل تشیع جن کی تعداد صرف 2%، 3% ہے، ایرانی انقلاب کو انہوں نے بڑی شاطرانہ طرز پہ درآمد کرنے کی کوشش کی۔ اسٹیبلشمنٹ میں اپنے بندے بھیجے، مختلف محکموں میں ایران نے اپنا پیسہ لگا کے اپنے ملک میں بلوا کے بہت سارے نوجوانوں کو تعلیم دے کے پاکستان کے مختلف محکموں میں بھرتی کروایا، ان کی سپورٹ کر کے ان کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچایا، اور اعلیٰ عہدوں تک پہنچانے کے بعد اہل تشیع کی وہ سرپرستی کی گئی، جس سے 2% ہونے کے باوجود آج وہ ہمیں دیکھنے میں 50% نظر آتے ہیں۔ ان کے جب مذہبی تہوار آتے ہیں، محرم آتا ہے یا محرم کے بعد 40 دن جو آتے ہیں، ان دنوں میں یوں لگتا ہے کہ پورا پاکستان اہل تشیع کی لپیٹ۔ ان کو یہ پروٹوکول کون دے رہا ہے؟ یہ وہی لوگ دے رہے ہیں جو شیعہ ہی کے پیسے پر پلے، اعلیٰ عہدوں پر پہنچے، آج وہ سارے پروٹوکول کے ساتھ پورے پاکستان پہ اس طرح حاوی ہو جاتے ہیں کہ پورے پاکستان کی تمام مین شاہراہیں بند، اور پورا پاکستان یوں لگتا ہے کہ گویا پورا پاکستان شیعہ ہے، یہاں پہ رہنے والا ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ اس ایرانی انقلاب کی اس سے پہلے صورتحال اور تھی، اس کے بعد صورتحال اور آئے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آج وہ اضافہ تشویشناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں وہ علماء کرام جو اس عنوان پر بولنے والے ہیں، جو اس عنوان پر کام کرنے والے ہیں، چن چن کے ایک ایک کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اگر میں ان علماء کرام کی فہرست گنوں تو شاید کئی گھنٹے لگ جائیں، جن علماء کرام کو اہل تشیع نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ ان کو قتل کرانے والی سوچ وہی ایرانی انقلاب والی سوچ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو اہل تشیع کے خلاف بولنے والے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کے انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس انقلاب کو آگے وسعت دینے پھیلانے کے راستے میں رکاوٹ ہیں، چن چن کے ان کا قتل کیا جائے۔ اور یہ سلسلہ
علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسار القاسمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مختار سیال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علامہ شعیب ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شامزئی، حضرت مولانا مفتی جمیل خان صاحب، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام ہیں، اگر ان ناموں کی، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جو بین الاقوامی شہرت رکھنے والے علماء کرام، صحیح، ان کے قاتل کنفرم شیعہ ہے، اور جو شیعہ پکڑے گئے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے ایران سے تربیت حاصل کی ہے، ایران ان علماء کو اس لیے قتل کروا رہا ہے کہ وہ اپنا انقلاب پاکستان میں درآمد کرنا چاہتے ہیں، صحیح، اور یہاں پر موجود اہل تشیع وہ کلی طور پہ ایران کے اس انقلاب کو درآمد کرنے کی حمایتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب آ جائے، اور شاید وہ وقت دور نہ ہو کہ جب اگر ہم نے مؤثر اقدامات نہ کیے، ہماری حکومت نے، ہماری خفیہ ایجنسیوں نے، ہماری فوج نے اس پہ مؤثر اقدامات نہ کیے، تو وقت دور نہیں ہے کہ ایران جس طرح پورے عرب ممالک میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا کر کے وہاں پہ مختلف قسم کے شیعہ انقلاب لانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اس طرح وہ پاکستان میں بھی انقلاب لے۔ آج اگر شام کے حالات خراب ہیں، شام کے حالات کس نے خراب کی؟ عراق میں سنی حکومت تھی، پرامن ماحول تھا، آج وہاں پر شیعہ حکومت ہے اور اس کے پیچھے بھی ایران ہے۔ مصر کے حالات خراب کرنے والا ایران ہے، شام کے حالات، یمن کے حالات خراب کرنے والا، سعودیہ کے اندر مختلف مواقع پہ حالات خراب کرنے میں ایران کا بڑا کردار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کا انقلاب آیا، اس کے بعد امت مسلمہ کا سکون غارت ہو کر رہے گا۔ آپ امت مسلمہ کی تاریخ پڑھ لیں، گزشتہ اگر 50 سال کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس 50 سال کی تاریخ میں 80 کی دہائی سے شروع ہونے والے حالات کو پڑھیں تو 80 کی دہائی کے بعد مسلمانوں نے امن کا سانس نہیں لیا۔ 1979 میں انقلاب آیا اور اس کے فوری بعد جو ہے پوری دنیا میں انتشار کی کیفیت پیدا کر دی، اور اس انتشار کی کیفیت پیدا کرنے میں ایرانی انقلاب کا بنیادی ہاتھ ہے۔ مولانا صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں اہل سنت اور اہل تشیع یہ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان پہ جن لوگوں نے قربانی دی ہے، شاید ان کے مقدس خون کی برکت کی وجہ سے آج پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ شیعہ ایک الگ کمیونٹی ہے اور اہل سنت ایک الگ کمیونٹی، اور پھر اہل سنت میں چاہے جتنی بھی مختلف تقسیمیں ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یا مختلف ممالک میں یہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں، ان تمام تر تقسیموں کے باوجود اہل سنت سارے کے سارے الگ ہیں اور اہل تشیع الگ ہیں۔ موجودہ دور میں اہل تشیع اور اہل سنت، میں سمجھتا ہوں اس میں اہل تشیع کو اگرچہ بہت ساری کامیابیاں اس میں ملی، لیکن اہل سنت کو یہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اہل تشیع ایک الگ بیلٹ ہے، ایک الگ کمیونٹی ہے، اور اہل سنت جو ہے وہ ایک الگ کمیونٹی ہے۔ ان کا اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا ایک تمدن ہے، ان کا اپنا ایک طور طریقہ ہے، ان کی اپنی روایات ہیں، اور مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب، اپنا تمدن، اپنا طریقہ کار ہے، اور یہ دونوں یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کا آپس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا سوال مولانا صاحب آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں خانہ فرنگ ایران، یہ تقریباً واحد ایسا ملک ہے ایران کہ جس کے ہر بڑے شہر کے اندر 2 3 ایسے مراکز موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم کو تہذیب سکھانے کے لیے یہاں پر کھولے گئے ہیں۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری قوم یا ہم لوگ اتنے بد تہذیب ہیں کہ کوئی دوسرا قریبی ملک آ کے ہمیں تہذیب سکھائے؟ دیکھیں، خانہ فرہنگ، ان کو ٹوپی پہنائی گئی ہے تہذیب کی۔ صحیح۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے شہروں میں اپنے خانہ فرہنگ کھولے؟ صحیح۔ یہی سوال کیا ایران
پاکستان کو اس طرح خانہائے فرنگ کھولنے کی اجازت دے سکتا ہے اپنے ملک میں؟ بالکل صحیح۔ اور یہ سوال کسی شیعہ سے کر لیں، کسی سنی سے کر لیں، کسی عیسائی، یہودی، کسی ہندو سے پوچھ لیں، ہر ایک یہی کہے گا کہ آپ کی اپنی ایک تہذیب ہے، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ وہ آپ کو ایران میں قطعاً، صرف آپ کو نہیں، کسی کو بھی خانہائے فرہنگ نہیں کھولنے نہیں، لیکن پاکستان میں خانہائے فرہنگ ایک مقصد کے تحت کھولے گے۔ خانہائے فرہنگ کو اگر واچ کیا جائے، ان کی سرگرمیوں کو نوٹ کیا جائے، تو پوری قوم پہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ خانہائے فرہنگ میں شیعہ نوجوان تیار کیے جاتے ہیں، ان کو پراپر طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اہل سنت کے قتل عام کے لیے ایرانی انقلاب کو پاکستان میں درآمد کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، باقاعدہ ایک فورس تیار کی جاتی ہے، اور وہ کام جو یہاں بیٹھ کر کھلے عام نہیں کر سکتے، اس کے لیے باقاعدہ انہیں ایران بھیجا جاتا ہے، اور ان کو ایران بھیجنے میں کردار خانہائے فرہنگ کا ہوتا ہے۔ وہاں پر جا کر وہ باقاعدہ ٹریننگ کرتے ہیں، اور ٹریننگ کرنے کے بعد پاکستان میں آتے ہیں، اور پاکستان میں آنے کے بعد جو ہے وہ اہل سنت کا قتل عام کرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کے اپنے بندے موجود ہیں، ایجنسیوں کے سربراہوں تک ان کے اپنے اثر و رسوخ موجود ہیں یا اپنے افراد موجود ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ قتل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے قاتل بسا اوقات پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ قاتل بری ہو گئے، رہا ہو گئے، اور رہا ہو کے دوبارہ پھر وہ انہی سرگرمیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے خانہائے فرہنگ کی طاقت ہوتی ہے، خانہائے فرہنگ کے پیچھے ایران کی طاقت ہوتی ہے۔ جب کسی بھی باغی قوم کے ساتھ کسی بڑے ملک کی سپورٹ ہو تو اس کو وہ اور شے ملتی ہے کہ ہم اور زیادہ آگے بڑھے، اور پھر ان کو برین واش کیا جاتا ہے ان خانہائے فرہنگ کے اندر آ کے کہ اہل سنت کا وہ قتل عام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کھلنے والے خانہائے فرہنگ وہ تہذیب سکھانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ شرارت سکھانے کے لیے ہیں، اور وہ شریر لوگوں کو تیار کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خانہائے فرہنگ سے قاتل تیار کیے جا رہے ہیں اہل سنت کے، اور یہاں سے قتل عام، یہ قتل عام سکھانے کی درسگاہیں ہیں، اور قتل عام بھی صرف اہل سنت کا، اور اہل سنت میں بھی صرف ان لوگوں کا جن کا ذہن اہل تشیع کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اہل تشیع کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان لوگوں کا قتل عام خانہائے فرہنگ کی سرپرستی کے اندر کروایا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ سکاؤٹس ہیں، ان شیعہ سکاؤٹس کا جو وجود ہے یہ آیا پاکستانی ڈیفنس کے لیے سوال نشانی ہے، یا اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ آج تک جتنے بھی شیعہ دہشت گرد پاکستان میں پکڑے گئے، انہوں نے اس بات کا واضح اعتراف کیا ہے کہ ہم مختلف سکاؤٹ سے ہو کر اس نوبت تک پہنچے ہیں اور ہم نے قتل عام کیا ہے۔ بظاہر فلاحی رفائی آڑ لے کر مختلف سکاؤٹس بنائی جاتی ہیں، لیکن وہ سکاؤٹس نہیں ہیں، وہ ایک فوج تیار کی جا رہی ہے۔ اور اس کی مثال میں یوں دوں گا آپ کو کہ آپ آج سے چند سال پہلے کی طرف چلے جائیں، یمن کے اندر بھی یہی کچھ ہوا۔ حوثی شیعہ جو زیدیہ ہیں، ان پہ اثنا عشری شیعت غالب ہے، ان کو ابتدائی طور پہ یہی سکاؤٹس شو کی گئی کہ ہم فلاحی کام کریں گے، ہم رفائی کام کریں گے، لیکن ان کی عسکری تربیت کی گئی۔ یہ جو پاکستان میں سکاؤٹس ہیں، ان کی بھی باقاعدہ عسکری تربیت کی جاتی ہے۔ نیٹ پہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں پاکستان کے مسلح افواج کے ذمہ دار افراد موجود ہیں، رینجر کے ذمہ دار افراد موجود ہیں، پولیس کے ذمہ دار افراد سندھ کراچی میں موجود ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ سکاؤٹس اپنے تربیتی مظاہرے کر رہی ہے، مختلف مناظر دکھائے جا رہے ہیں،
اور ان مناظر میں واضح نظر آتا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اسلحے کی ٹریننگ بھی موجود ہے، اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے جو شیعت کے جلوس ہیں 10ویں محرم کے، ان کے پروٹیکشن کے لیے ہم لوگوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں، حالانکہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف ادارے موجود ہیں اس تحفظ کے لیے، اور بلکہ بدقسمتی سے یہ ادارے ان دنوں ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ ان جلوسوں کو تحفظ دینا، باقی تمام منصبی فرائض چھوڑ کے صرف جلوسوں کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر جب اس چیز کی ضرورت موجود نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ سکاؤٹس اگر کام کر رہی ہیں، تو یہ سکاؤٹس پاکستان کے وجود کے لیے مستقبل بعید میں نہیں بلکہ مستقبل قریب میں انتہائی بڑا خطرہ ہے، اور ان کی سرگرمیوں کا نوٹس خفیہ اداروں کو لینا چاہیے، ہماری پولیس کو، ہماری انتظامیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ سکاؤٹس پاکستان کے اندر کیوں بنائی جا رہی ہیں، اور ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کے پیچھے کیا کون سی قوت کار فرما، اور یہ کیا چاہتے ہیں، مستقبل میں کیا خطرات ہیں۔ مولانا صاحب، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جیسا آپ نے کہا کہ 3% شیعہ ہیں، تو صرف ہم اسلام آباد کو دیکھیں تو اسلام آباد کے اندر اتنے امام بارگاہ موجود ہیں کہ جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر 50% کمیونٹی شیعہ کی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے؟ دیکھیں، اسلام آباد پاکستان کا دل ہے، دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ محل وقوع کی وجہ سے، اپنے موسم کی وجہ سے اسلام آباد پاکستان کا دل ہے، اور پھر اسلام آباد میں بیٹھ کے پورے پاکستان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام آباد کی اہمیت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اور اسلام آباد پہ اگر کسی قوت کو کنٹرول حاصل ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ پورے ملک پہ کنٹرول حاصل کر سکتی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں اسلام آباد میں اہل تشیع کے ایسی جگہوں پہ امام باڑے یا امام بارگاہیں جہاں اہل تشیع کی آبادی ہے ہی نہیں، جہاں پورے محلے میں، پورے سیکٹر میں 2-4 بھی شیعہ کمیونٹی کے گھر نہیں ہیں، وہاں پر ایسے امام باڑے موجود ہیں جن میں بیک وقت اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ان امام بارگاہوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں نو گوز ایریا بھی ہے، جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ امام بارگاہیں نہیں ہیں بلکہ قلعے ہیں شیعت کے، محفوظ پناہگاہیں ہیں، اور ان محفوظ پناہگاہوں میں وہ شیعہ لوگ موجود ہیں جو پورے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور دہشت گردی کرنے کے بعد آ کے ان محفوظ مقامات پہ آرام کرتے ہیں۔ اور اہل تشیع کا بڑا، چونکہ ہر محکمے میں CDA بھی موجود ہے، ہر محکمے میں موجود ہیں، جہاں جہاں سے ان چیزوں میں رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے وہاں پر افسران اہل تشیع کے اپنے موجود ہیں۔ ہر وہ سیکٹر جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہاں مختلف جگہوں پر جا کر یہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں، کبھی سرکاری املاک پہ قبضہ کرتے ہیں، کسی قبرستان پہ قبضہ کر کے وہاں پر جھنڈے لگا دیتے ہیں۔ جس بیچارے آدمی کے اپنے پلاٹ پہ انہوں نے جا کر جھنڈا لگا دیا اور 2-4 اینٹیں لگا کر وہاں پر 10-15 گنڈے بیٹھ گئے، کون شریف آدمی ان سے متھا لگائے گا؟ لوگ اپنا لاکھوں کروڑوں کا پلاٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ہم نے پنگا ڈالنے کی کوشش کی تو ہمیں تو لاش ہی ملے گی ہماری۔ پھر سرکاری املاک پہ آپ مسجد نہیں بنا سکتے، آپ مسجد بنائیں گے گرا دی جائے، اور اس کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اہل تشیع جہاں چاہتے ہیں اپنا امام باڑہ بنا لیتے ہیں، ایک بڑا سا ڈنڈا لے کے آتے ہیں، کوئی پول لگا لیتے ہیں، وہاں پہ بڑا اوپر جھنڈا لگا کے اوپر پنجہ لگا لیتے ہیں، اور اس کے بس مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ بعض جگہوں میں مصنوعی قبریں بناتے ہیں۔ یہ لطیفے کی بات آپ کو بتاؤں کہ قبر کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی مٹی جمع کر کے ایک قبر سی بڑی سی برابر کر لیتے ہیں، اور اس کو کوئی عنوان دے دیتے ہیں یہ فلاں پیر صاحب کی قبر، اور اس قبر کے باہر ابتداً یہ ہوتے ہیں کہ 2-4 جھنڈے لگا دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد ان جھنڈوں کے اوپر ڈنڈے ان کے بڑے کر کے تھوڑا اونچا اٹھا دیا جاتا ان کو، اس کے بعد تھوڑا سا اینٹیں لگا کے اس جگہ کو تھوڑا اور وسعت دی جاتی ہے، یہاں تک وہ ان کا ٹرائل ہوتا ہے
اگر ہمیں کسی نے منع کیا تو یہیں رک جائیں گے، منع نہ کیا تو پھیلتے جائیں گے پھیلتے جائیں گے پھیلتے جائیں گے۔ 20 مثالیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایسی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد میں اپارا کے ساتھ اس طرف ایک مزار کے نام پہ ہی جگہ اہل تشیع نے قبضہ کی ہے، 20 کنال جگہ ہے وہ ایک قبر تھی، مصنوعی قبر تھی، وہ ایک قبر مصنوعی بنائی گئی، اسی طرح زمین کے اوپر مٹی ڈال کے بس قبر بنا دی گئی اور ایک پیر صاحب کا کوئی نام لکھ دیا گیا فلاں پیر صاحب، اور اس کے بعد وہی اینٹیں لگا کے پہلے تھوڑی سی جگہ، پھر اس کے بعد اس کو وسعت دی گئی، پھر کچھ درخت لگا دیے گئے، پھر کچھ کیاریاں بنا دی گئی، اور اس کے بعد بڑھاتے بڑھاتے پھر بعد میں 4 دیواری لگا دی گئی، اور اس 4 دیواری کو گرا کے اس 4 دیواری کو اور وسعت دے دی گئی، پھر اور وسعت دے کے 20 کنال تک انہوں نے وہ جگہ قبضہ کر لی۔ اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، ایسی سینکڑوں جگہ ہیں جو انہوں نے مختلف حربوں سے بس وہاں پر جا کے قبضہ کر لیا۔ اب اسلام آباد میں بھی اہل تشیع 2-3% سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اہل سنت کی جتنی مساجد ہیں اتنے اہل تشیع کے امام باڑے، 57 اور مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایران کے اندر مسلمان ایک مسجد نہیں بنا سکتے، تہران میں ایک مسجد بھی مسلمانوں کو بنانے کی اجازت نہیں، اور یہاں پر یہ کھلے عام، اور یہ امام بارگاہیں بھی قلعے کے طور پہ پناہ گاہوں کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اگر ان کو اچھی طرح واچ کیا جائے تو یہاں سے جس طرح 90 کراچی سے 90 سے مجرم برآمد کیے گئے چھاپہ مار کے، اگر کوئی افسر ہمت کرے، کوئی محکمہ ہمت کرے اور ہمت کر کے اسلام آباد کے امام بارگاہوں کو چھاپہ مار کے وہاں سے تلاشی لی جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 20 کی تعداد میں یہاں سے دہشت گرد برآمد ہو سکتے ہیں، موجود ہیں ان امام بارگاہوں کے اندر۔ مولانا صاحب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ یمن کے اندر حوثیوں کا جو باغی ہیں وہاں پر ان کا حکومت کے ساتھ کلیش چل رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے بلکہ باغیوں کا اور اپنے ملک کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ حوثی قبائل کی تاریخ کو پڑھیں اور وہ حقائق جو موجودہ دور میں کسی سے چھپ نہیں سکتے ہیں، آپ ان حقائق پہ غور کریں تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ حوثی قبائل کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں۔ حوثی قبائل کی باقاعدہ ایک فورس تیار کی گئی اور اس فورس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، 1 لاکھ افراد سے زائد پر مشتمل وہ حوثی قبائل کی ایک فوج ہے جس کی تمام تر تنخواہوں تک کا بندوبست ایران کر رہا ہے۔ صحیح۔ ان کی تربیت میں بنیادی کردار ایران کا ہے، ان کے پاس موجود اسلحہ ایران کا ہے، اور ایران اپنے وسیع مقاصد کے لیے حوثی قبائل کو مدد کر رہا ہے۔ ان کے ذریعے اس نے، یہ حوثی قبائل نے قبضہ نہیں کیا یمن پہ، یہ ایران کا قبضہ ہے براہ راست، اور ایران کو یمن کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ اصل میں ایران سعودی عرب کو گھیر رہا ہے، صحیح، مسلمانوں کے مقدس مقامات کو گھیر رہا ہے، اور چاروں طرف سے وہ گھیرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، اگر پورے عرب اور پوری دنیا کے مسلمان اس وقت نہ جاگے، اس وقت ایک مٹھی کی مانند اپنی قوت کا مظاہرہ نہ کیا، تو کل وہ وقت دور نہیں ہے کہ یمن کے راستے سے، عراق کے راستے سے، ایران کے راستے سے، شام کے راستے سے، مختلف راستوں سے سعودی عرب پہ حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کی توہین کی جائے، اور ایران جا کر ان مقدس مقامات کے اوپر قابض ہو جائے۔ اور یہ بات میں واضح سامنے آنے والے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایرانی کئی مرتبہ کوشش کر چکے ہیں خانہ صحیح، اور اس کے ثبوت پہلے سے موجود ہیں، تو وہ قبضے کی کوشش کر چکے ہیں، آئندہ بھی وہ قبضے کی کوشش کریں گے۔ ان کی فورسیں باقاعدہ تیار ہو رہی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ صحیح۔ تو اس لیے یمن کی جنگ کو وہاں کا انٹرل مسئلہ کہنا یا وہاں کا اندرونی معاملہ کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لینے، یہ بلی، میں آنکھیں بند کروں گا تو میں اس کو نظر نہیں آؤں۔ تو یہ ایران کی وہ
پالیسی ہے جس پالیسی کے تحت اس نے شام کے حالات خراب کیے، اس نے لبنان کے حالات خراب کیے، اس نے لیبیا کے حالات خراب کیے، اس نے عراق کے حالات خراب کیے، اس نے مصر کے حالات خراب کیے، تو اس کے اندر ان تمام حالات کو خراب کرنے میں ایران کا بنیادی کردار ہے، اور ایران کے پیچھے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ ساری طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے اپنا کردار اپنے انداز میں ادا کر رہی ہیں، جس کو مسلمان اب کسی حد تک جا کر ضرور سمجھیں۔ بہرحال مسلمانوں کو اس معاملے کے اندر انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ مولانا صاحب، آخر میں وصال اردو کے توسط سے پوری دنیا میں آپ کو جو مسلمان سن رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو میسیج دینا چاہ رہا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ میں آپ کے وصال اردو کے توسط سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا وقت ہے۔ ہم اپنی گروہی اختلافات، فرقہ وارانہ اختلاف اور فروعی اختلافات کو بلا کر ایک رسی میں پرو جائیں، ایک مٹھی کی مانند ہم سارے جمع ہو جائیں اور اپنی اصل طاقت کو شو کریں، اپنے ایمانی جذبے کو بروکار لائیں اور حرمین شریفین کی تقدس کے لیے ہم یکجا ہو جائیں، اس کی حفاظت کے لیے ہم یکجا ہو جائیں، اور خدا نخواستہ ہم اس وقت بھی اگر اکٹھے نہ ہو سکے تو پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، آنے والا دن ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو میرا وصال اردو کے توسط سے یہ پیغام ہے کہ اس وقت اتحاد، یگانگت، یکجہتی اس چیز کی ضرورت ہے۔ سارے کے سارے مسلمان جو ہے وہ اس ایک لڑی کے اندر اگر پروئے جائیں اور ان میں کوئی کردار ادا کرے تو یہ وقت ہے مسلمان اپنی حیثیت کو بچا سکتے ہیں، ورنہ اگر اس وقت ہم یکجا نہ ہوئے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مولانا صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج یہ پروگرام اپنے اسی معاملات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔